ہوئی ہے. حدیث پاک کی بہت ساری کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے. اب اس میں دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ مسلمانوں کے پہلے، دوسرے، تیسرے خلیفہ، ان تینوں کو اس حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی. اور سبحان اللہ، چوتھے یار کی بات کریں تو ایک اور جگہ نبی پاک نے سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے سنا علی فی الجنہ، حضرت علی جنتی ہیں. تو یہ صحابہ کو وقتاً فوقتاً نبی پاک جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرماتے تھے. اور پیارے اسلام میں دوسری بات کیا پتہ چلی کہ حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. غیب کی خبر نبی پاک نے دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں، مگر آپ کو ایک مصیبت پہنچنی ہے. اور پھر وہی ہوا کہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں بعض بلوائیوں نے، شر پسند باغیوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا، جس کے بعد آپ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا. اسی مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک یہ بھی جانتے تھے کون جنتی ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. لوگ کہتے علم غیب کی دلیل دو. بخاری شریف میں یہ حدیث 6 مقامات پر موجود ہے کہ آقا دروازے پر کون آ رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں. صرف جنتی کہنا آسان نہیں ہے، پہلے یہ کنفرم ہوگا کہ یہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں کون آ رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، اور کون سی دلیل چاہیے؟ اس قدر واضح حدیثیں موجود ہیں. سبحان اللہ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جنت عدن میں داخل ہوا. اپنے سفر معراج کا ذکر فرما رہے ہیں. وہاں میں نے بہت بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور کو دیکھا. میں نے پوچھا لمن انتی، تم کس کے لیے ہو؟ حور کہتی ہے کہ میں آپ کے ظلمن شہید کیے جانے والے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوں. یعنی نبی پاک نے معراج کی رات بھی حضرت عثمان غنی کی جنتی حور کو ملاحظہ فرمایا، اور گویا یہ کنفرم کیا، یہ بشارت دی کہ حضرت عثمان غنی جنتی ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، ایک اور بشارت سنیں. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی بجلی چمکے گی؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب عثمان ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جایا کریں گے تو ان کے لیے جنت میں بجلی چمکے گی. ہائے ہائے ہائے. حضرت عثمان کی شان دیکھیں کہ ان کے جنتی معاملات جو ہیں وہ نبی پاک دنیا میں بیان فرما رہے ہیں. اچھا، حضرت عثمان غنی کی زندگی بڑی امیزنگ ہے، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کے لیے. یہاں پر ویل آف لوگ بھی موجود ہیں. ایک تو آپ سے نبی پاک آپ کی عبادات کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے محبت فرماتے، اور آپ کو وقتاً فوقتاً جنت کی ویسی خبریں ملتی رہتی، مگر خود بھی آپ نے ڈیلیبریٹلی آگے بڑھ کر جنت خریدی. یعنی جنت کے کیسے خریدار تھے. اور یہ بھی ایک بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا. ہم میں سے بہت سو کو 1-2 واقعات یاد ہیں. آج میں آپ کو کچھ اور واقعات بھی بتاتا ہوں جو آپ کے ایمان کو اور تازہ کریں گے. اب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد الحرام، جہاں آج مکہ شریف، کعبہ شریف وغیرہ ہے، اس مسجد کی توسیع کی ضرورت تھی. تو اس کے قریب ایک گھر تھا. نبی پاک چاہتے تھے کہ گھر خرید کر اس کو بھی مسجد الحرام میں مرج کر دیا جائے، ایکسٹینشن کر دی جائے. تو نبی پاک علیہ السلام اس گھر کے مالک کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ گھر مسجد الحرام کی توسیع کے لیے دے دو، میں تمہیں جنتی گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. اچھا، یہ الگ ڈیبیٹ ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اگر اس پر بات کی جائے کہ یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا. نبی پاک کنویں والے سے فرما رہے کنواں دے دو مسلمانوں کے لیے، میں تمہیں جنتی کنواں دے رہا ہوں. کسی کو فرما رہے یہ باغ دے دو تو جنتی باغ لے لو. درخت کو فرما رہے رونے والے ستون کو تم کہو تو تمہیں جنت میں لگا دوں. اب اس گھر والے کو نبی پاک فرما رہے کہ گھر دے دو، اس کے بدلے جنتی گھر لے لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیسی اتھارٹی تھی جنت کی. مالک جنت انہیں کہا جائے تو یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا ہے جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، حدیثوں میں بات موجود ہے کہ آقا اس سے فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یہ گھر دے دو، اس کے بدلے جنتی گھر لے لو. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں جناب، یہ گھر جو ہے وہ میرے بچوں کے لیے ہے. اس نے انکار کر دیا. اتنی اچھی آفر کو اس نے قبول نہیں کیا. مگر خوبصورتی دیکھیں اسلام کی، جبر نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، لڑائی جھگڑا نہیں ہے. نبی پاک واپس آ گئے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو یہ خبر مل گئی
کیا مائنڈ سیٹ تھا. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بڑا کمال کا بزنس مین ہے, موقع ملتا ہے سودا چھوڑتا نہیں ہے, موقع کا سودا لے کر آتا ہے. لوگ کبھی کبھی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار میں تو ٹائملی سودا لیا تھا, اتنے پیسے بڑھ گئے. حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, حالانکہ جنتی بشارتیں ملی ہوئی ہیں, انہیں پتا ہے میں ذو النورین ہوں, مگر جب پتا چلا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس گھر والے سے کہا ہے کہ گھر دے دو, اس کے بدلے جنتی گھر لے لو, حضرت عثمان غنی اس کے پاس پہنچ گئے, اس کے پیچھے پڑ گئے. دینا ہے بیچو, کہتا نہیں بیچتا. آپ نے کہا بیچو, اس کا ذہن بناتے رہے. ہماری میمنی بھی کہتے سودا پکاتے رہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جاتے رہے 10,000 دینار, 10,000 سونے کے سکوں کے بدلے وہ گھر خریدا. اب سٹائل دیکھیں, نبی پاک کے پاس آتے ہیں, کہتے حضور مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے وہ فلاں گھر والے سے کہا تھا کہ وہ گھر دے دے تو جنتی اس کو آپ گھر دیں گے, آپ نے جنتی گھر کی ضمانت دی ہے. حضور اب گھر میرا ہے, I am the owner of that house. کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نعم, تمہارے لیے بھی وہی ضمانت ہے. یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا. قیامت تک طواف ہوں گے, قیامت تک صفا مروہ ہوگا, قیامت تک عبادتیں ہوں گی, اس میں حضرت عثمان غنی کا حصہ موجود ہے. وہ گھر آج مسجد الحرام کا حصہ ہے جو حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں خریدا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, مسجد نبوی کی توسیع کا موقع آیا, ایک زمین کا ٹکڑا تھا, نبی پاک پھر اسی طرح آپ نے آفر دی ایک شخص کو, یہ ٹکڑا, یہ پلاٹ مجھے دے دو, جنتی گھر لے لو. اس بندے کو بنا کر دیا. حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوا, وہ پلاٹ خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا, ایک اور جنتی گھر حاصل کیا. اللہ اکبر. ایک بار مدینہ پاک میں بنو نجار کے کھجوروں کا ایک باغ تھا, نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو اس باغ کو خرید کر مسجد بنا دے؟ سبحان اللہ. اس وقت حضرت عثمان غنی نے پہل کی, وہ باغ خریدا, مسجد بنایا, اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے جنتی باغ کا وعدہ فرما لیا. جنتی گھر بھی لیا ہے, جنتی باغ بھی. وین ایور ان کو پتا چلنے کی دیر ہوتی تھی کہ یار یہ آفر ملی ہے, یہ آفر میں نے لینی ہے. بیر روما کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا. اب یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے, اس میں حضرت عثمان غنی کی جو انٹیلیجنس ہے نا, آپ کی بریونیس اور آپ کا کلیورنس ذرا دیکھیے گا. ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے آتے ہیں تو پانی کی ضرورت تھی. اب ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا. عرب میں اب بھی پانی کا پرابلم ہے, آپ کو پتا ہے, چندی جو اوپر میٹھا پانی ہے, ورنہ امپورٹ ہوتا ہے یا فلٹر ہوتا ہے. اس زمانے میں تو پانی نہیں تھا. ایک کنواں تھا پانی کا. پیارے آقا علیہ, وہ بندہ پانی بیچتا تھا, روزانہ پانی لوگوں کو جو بھی بھرنے آتا اس کو پیسوں سے دیتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ کنواں مجھے دے دو, اس کے بدلے جنتی کنواں لے لو. اچھا مسلمان تھے بھی غریب, پیسوں کی تو بات ہوتی نہیں تھی, آقا جنت بانٹ رہے تھے. اچھا وہ شخص کہتا ہے میری بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, میں کیسے اس کو سیل کروں؟ حضرت عثمان غنی کو لگ پتا گیا کہ یہ تو جنتی کنویں کا سودا ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑا زبردست سودا لے کر آئے, نئی سوسائٹی لانچ ہوئی, پہلے میں نے پری لانچ بک کر لیا ہے. کاش ادھر بھی ہمارا ذہن چلے کہ یار مسجد بن رہی ہے, جنت کا گھر بن رہا ہے, میں جا کے اس میں بھی کوئی بکنگ کروا کے آ جاؤں, کہیں پوری نہ ہو جائے. اب دیکھیں نا یہ صدیق اکبر مسجد جو آج بنی ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کے پاس یہ آفر آئی ہوگی, جن کو دینا تھا اللہ کے کرم سے انہوں نے مسجد میں زمین میں پیسے ڈال دیے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اور ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا, چانس ہی نہیں ملا. تو ایسے چانس ملے تو چھوڑنے نہیں چاہیے. حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. آپ گئے اس کنویں والے کے پاس, فرمایا کنواں مجھے دے دو, پیسے بتاؤ. کہتا میں نے بیچتا ہی نہیں ہے, میرے بچوں کی روزی سے لگی ہوئی ہے. بھائی آپ پیسے بتائیں نا. ڈیل چلتی رہی. اس نے کہا میں نے بیچتا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھا بیچ دیں. اب کنواں آدھا کیسے بیچے گا؟ آپ فرمایا ایک کام کرتے ہیں, ایک دن تمہارا, ایک دن میرا, ایک دن تم پانی بیچنا, ایک دن میرا ہو گیا, میں جو بھی کروں اس کے ساتھ. وہ سوچنے لگا بات تو ٹھیک ہے, اچھا کتنے میں دینا ہے؟ 12,000 دینار. آپ نے 12,000 دینار میں آدھا کنواں لے لیا. اب حضرت عثمان غنی بزنس مین بھی تو تھے نا. آپ نے کیا کیا, جو آپ کا دن تھا نا اس پہ آپ نے اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کو پانی فری ہے, جانور کے لیے بھی فری, انسان کے لیے بھی فری, سب کے لیے فری. اب جن کو لوگوں کو پتہ چلا پانی فری مل رہا ہے, مثال کے طور پہ منڈے پیسے سے ملتا ہے, ٹیوزڈے فری, ویڈنسڈے پیسے سے مل رہا ہے, تھرسڈے فری. اب جس دن فری ہوتا سارے لوگ پہنچ جاتے, پانی بھر کے فری لے جاتے, اگلے دن اس سے خریدنے کوئی نہ آتا. 15 دن 20 دن مہینہ گزرا, اس نے کہا میرا تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا, میری تو سیل ہی ختم ہو گئی, آپ فری بیچ دیتے ہیں. تو فرمایا آدھا اور دے دو. اب کتنے کا دو گے؟ اب 12,000 تھے, بولے نہیں اب 8,000 کا لوں گا. اب اپنی آفر تھی نا, اب اس کا تو کنواں کا زیرو ہو گیا تھا, اب پانی کوئی نہیں لیتا تھا اس سے. پہلا آدھا 12,000 میں خریدا, اگلا آدھا 8,000 میں خریدا, اور 20,000 میں جب ڈیل پوری ہو گئی اب آ گئے نبی پاک کے پاس. حضور وہ آفر جو اس کو دی تھی مسلمانوں کے لیے, جو کنواں خرید کے وقف کرے, جنتی کنواں میرے لیے بھی ہے. نبی پاک نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ کنواں دیا اور نبی پاک سے جنتی کنواں خرید لیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دو باتیں سیکھنی ہیں. حضرت عثمان غنی کی سیرت دیکھیں, صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق کی انویسٹمنٹ کیسی ہے. آپ کو پتا ہے مسجد نبوی کی جو فرسٹ لینڈ پرچیز ہوئی, حضرت صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. لوگ کہتے ہیں ٹائملی انویسٹمنٹ کی اس بندے نے, ٹائملی پلاٹ خرید لیا, ٹائملی ڈالر خرید لیا, ٹائملی گولڈ خرید لیا. ارے بھائی بڑھ گیا, اس سے پہلے سے لے لیا. ہم لوگوں سے یہ سن رہے ہوتے ہیں. ٹائملی پرچیز کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق نے, اور اللہ نے کیا کروایا ان سے. آپ کو پتا ہے ایکچولی قیمت کس نے دی ہے. یہ جو مسجد نبوی جو بنی نا, جب مسلمانوں کو یہ باغ پسند آیا, نبی پاک کو یہ جگہ پسند آئی, تو وہ تو یتیم بچوں کی جگہ تھی. تو پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ ابوبکر جاؤ اور جا کے یہ باغ خریدنا ہے ہم نے. تو بچے بھی کمال کے تھے, جب ان کو بتایا کہ یہاں مسجد بنے گی, تو بچے کہتے ہیں کہ اگر مسجد بننی ہے تو پلاٹ آپ لے لیں, قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, نابالغ بچوں کو پیسے دینے پڑیں گے نا. شرعی مسئلہ یہ کہ نابالغ اپنی چیز ہبا نہیں کر سکتا. اب پیسے دینے تھے. تو حضرت صدیق اکبر اور نبی پاک کا آپس میں پیار ایسا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے. تو صدیق اکبر کے مال سے نبی پاک نے یہ پلاٹ خریدا, اور آج قیامت تک, صبح قیامت تک جتنی مسجد نبوی میں نیکیاں ہو رہی ہیں وہ سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی نے بھی شامل کر دیا, انہوں نے پلاٹ دے دیا اس کے اندر. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو آج سیکھنا ہے. دیکھیں آج ہم سارے اجتماع میں آئے کہ بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا بیان ہوا, اس کے بعد بریانی بھی بہت اچھی تھی, بڑا اچھا مسجد میں پروگرام ہوا. نو, واٹ وی گیٹ فرام دیٹ, ہم نے اس پروگرام سے اور سے سیکھا کیا. اپنی زندگی میں یہ ذوق پیدا کریں کہ جدھر سے نیکی مل جائے, جدھر سے موقع مل جائے. یار ہم سب نے جانا ہے, یہ سب ادھر رہ جائے گا, مگر کچھ ایسا کام کر کے جاؤ کہ ہم قبر میں جائیں اور قیامت تک ہمیں نیکیاں ملتی رہیں. اور میں کہتا ہوں مختلف ملکوں سے, مختلف شہروں سے نیکیاں ملتی رہیں. لوگ کہتے ہیں نا میرا یورپ میں کام ہے, میرا افریقہ میں کام ہے, میں ادھر سو رہا ہوتا ہوں, میری امریکہ کی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے. لوگ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ 3-4 جگہ بزنس ہے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, موقع نکالیے, پلان کیجئے کہ میں نہیں کہتا کروڑوں روپے انویسٹ کرنے سے ہی ثواب ملے گا. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. کیا پتا کسی کی اینٹ اس کے لیے جنت کا گھر کا باعث بن جائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے, اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا. واٹ از دا میننگ آف چڑیا کی گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی نا, اس کا مطلب کوئی اینٹ لگا دے مسجد میں, اتنا سا حصہ ملا دے. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اللہ پاک سلامت رکھے ہماری دعوت اسلامی کو. میں اسی کراچی میں بڑا ہوا ہوں, آلموسٹ 50 ایئرس کے قریب, میری 50 سے بھی زیادہ ایج ہو گئی ہے. ہم نے آج سے 20 سال پہلے اس طرح مسجدیں بنتی نہیں دیکھی تھی. ہم سنتے تھے بھائی میمن مسجد ہے, او کھوڑی گارڈن کی مسجد ہے, صدر کی میمن مسجد ہے, 100 سال پرانی مسجدیں تھیں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو کہ اب گلی گلی, محلے محلے, کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھیں مسجد یہ نہیں بنی ہے, آج مسجد فل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی ضرورت ہے, ہمارے پاس مسجدیں کم ہیں. اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو, یہ ایک مسجد جب سے بنی ہوگی, ان محلے والوں سے پوچھے ان کو کتنی بڑی نعمت ملی ہے. ایسی 7,000 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بنا چکی ہے. 7,000 کہنا آسان ہے, 7,000 مساجد بن چکی اور یہ بنتی چلی جا رہی ہیں. تو میں تو مشورہ دوں گا آپ کو, اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, حضرت عثمان غنی اور صحابہ کی سنت کو ادا کریں. نبی پاک کا یہ طریقہ رہا. پیارے آقا مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے ہجرت کر کے, سب سے پہلا کام نبی پاک نے کیا کیا, میرے آقا نے مسجد کی تعمیر کی. تو جہاں مسجد بنے آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ حصہ ملایا کریں کہ چلو یار یہاں بھی نمازی ہوں گے, اس مسجد میں بھی نمازی ہوں گے. اچھا مدرسہ بن رہا ہے, میرا حصہ ڈال دو. کنواں کھود رہا ہے, میرا حصہ ڈال دو. آگے بڑھ کے نیکی کا جذبہ بیدار کریں, پلاننگ کریں. ہمارے پاس کاروبار کے 100 سجیشن روز صبح شام آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے آفس میں آپ چائے پی رہے ہوتے ہیں, کوئی آ کر بتا رہا ہوتا ہے آج کل فلاں آئٹم لینے جیسی ہے, فلاں آئٹم میں کم ہے. غور کرے پورے مہینے میں کون آ کر بتاتا ہے کہ فلاں نیکی کرنی ہے. ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی. دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے, آپ کو ہر روز ایک نئی نیکی کے بارے میں پتا چلے گا کہ اچھا یہ بھی کام ہونے لگ گیا ہے, اچھا بچوں کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے, یہ والا کورس بھی ہو رہا ہے, چلو یار تھوڑے سے میں اس میں بھی حصہ ملا دوں تاکہ مجھے جگہ جگہ سے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں ملیں. سبحان اللہ, یہ حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ تھا. اور آج مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ موقع ملے, اچھا صرف انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, عبادت میں بھی موقع مل رہا ہے 2 رکعت نفل پڑھ لو. تھوڑا ٹائم ہے یار موبائل نکال کر یاسین شریف پڑھ لو. بالکل فارغ بیٹھا ہوں, تسبیح نکال کر درود شریف پڑھ لو. ہم فارغ ہوتے ہیں موبائل نکالتے ہیں,
مگر اسی موبائل میں ریلز دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی گناہ کا دروازہ کھولے ہوئے یار. اسی موبائل میں کوئی ویڈیو اگر دیکھنی بھی ہے تو کوئی نیکی بھری ویڈیو دیکھ لو, کسی عالم دین کا دیدار کر لو, کوئی نعت شریف سن لو. مائنڈ سیٹ بننے کی دیر ہے کہ یار جب میرے پاس موقع ہو میں نیکیاں اکٹھی کر لوں, ذکر الہی کر کے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, تاکہ وہ مجھے آخرت میں کام آئیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے. آپ ایک بار مونچھیں کٹوانے, بال کٹوانے گئے کسی نائی کے پاس. اس نے کہا حضرت خاموش ہو جائیں, کیونکہ آپ خاموش نہیں ہوں گے تو آپ کا ہونٹ کٹ جائے گا, مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے. آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹ جائیں تو کٹنے دو, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. یار تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا تھا نا, مگر وہ جانتے تھے کہ یار یہی سانسیں ہیں, اسی بھی نیکیاں کمانی ہے. لالچ تھی انہیں نیکیوں کی, ہمیں لالچ ہے دنیا کی. کاش یہ کنورژن ہو جائے. اور یاد رکھیے دنیا کہیں نہیں جاتی. حضرت عثمان غنی کی سخاوت, کیا واقعات سن رہے ہیں, کیا وہ غریب ہو گئے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا, کیا وہ غریب ہو گئے؟ نہیں, اللہ اور اس میں بھی برکت ڈال رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں, مساجد بنا رہے ہیں, وہ جناب غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, اللہ ان کا مال ملٹیپلائی کر رہا ہے. دنیا میں بھی برکتیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آخرت کے خزانے بھی وہ جمع کر رہے ہیں. بس یہ مائنڈ سیٹ بننے کی دیر ہے. اتنی عظیم ہستی کے ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی کا خوف خدا کیسا تھا. اب آخری یہ بات سن لو. باتیں تو اتنی ساری ہیں, میں ساری رات ہی حضرت عثمان غنی کی بات کروں, ابھی تو ان کی حیا پر بات نہیں کی. حالانکہ نبی پاک فرماتے میری امت میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی با حیا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حیا کے چرچے ہیں, ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. پھر آپ کی سخاوت, سبحان اللہ. اب آپ کا خوف خدا کیسا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر خوف خدا تھا اور اس طرح وہ گفتگو کرتے تھے کہ جب کسی قبر کے پاس جاتے نا, قبرستان جاتے, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ قیامت کے ذکر پر, محشر کے ذکر پر اتنا نہیں روتے, قبرستان کے پاس آ کر آپ اتنا روتے ہیں؟ تو کمال کا جملہ فرماتے یہی پہلی منزل ہے. جو قبر میں پاس ہو گیا نا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا. ہم سب کو قبر کی فکر کرنی ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم ہوگا یا جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا, اس وقت میں یہ پسند کروں گا کہ میں وہیں راکھ ہو جاؤں. میرا فیصلہ ہی نہ ہو, بس مجھے وہیں راکھ ہو جاؤں. اتنا خوف خدا, حالانکہ آپ جنتی ہیں, مگر ہمارا کبھی یہ فکر ہوئی کہ ہمیں کہاں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. ایک بات ہے عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ اپنے غلام سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے تمہارا کان مڑوڑا تھا, تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو. اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں, اتنا بڑا مرتبہ ہے مگر غلام سے معافی مانگ رہے ہیں. یاد رکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اگر کسی کا دل دکھ بھی جائے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ معافی مانگ لے, ورنہ قیامت میں جواب کیسے دیں گے. مگر آج ہم سیٹ ہو کر نوکر سے معافی مانگیں گے, ہم شوہر ہو کر بیوی سے معافی مانگیں, ہم باپ ہو کر بیٹے سے معافی مانگیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم امیر ہو کے غریب سے کیسے معافی مانگیں؟ مانگنی پڑے گی. اگر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, دل توڑا ہے تو آج مانگ لو, ورنہ قیامت کے دن ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. جس کے منہ میں دو آتا ہے بکی جا رہا ہے, گالیاں نکالتے ہیں لوگ, ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. غریب آدمی بیچارہ بعض اوقات تو ملازم روز سیٹ کی گالیاں سن رہا ہے, کیا کرے, نوکری کہیں اور ملے گی نہیں, چند باتیں سنی لو یار بھائی, گھر بھی تو چلانا ہے. ایک بھائی سے کچھ دنوں پہلے کسی نے پوچھا کتنی سیلری کتنی ہے, شاید 80,000 روپے بتایا اس نے, 80,000 تنخواہ ہے. تو اس نے کہا 80,000 تو اچھی تنخواہ ہے. تو کہتا ہے 40,000 کام کرنے کی ہے, 40,000 گالیاں سننے کی. صبح و شام گالیاں دیتا ہے میرا سیٹ, تنخواہ اچھی دیتا ہے اس نے چھوڑ نہیں رہا ہوں, مگر اس کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا. سیٹ سوچتا نہیں کہ ہمارے سامنے کون ہے, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. حدیث پاک یاد کر لیجئے, من آذا مسلمن فقط آذانی. آقا علیہ السلام فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. آگے سنیے, فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب کو تکلیف پہنچائی. کدھر سے جواب دیں گے؟ جو منہ میں آیا, جو دل میں آیا, میں امیر ہوں, میں طاقتور ہوں, میں مشہور ہوں, میں جناب نامور ہوں, میں کسی کو کچھ بھی کہہ دوں اس کا کچھ نہیں ہوگا. نہیں, آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناحق بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے, ایک بار مدنی مذاکرے میں اتنی کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں اگر باپ نے بیٹے کا ناحق دل دکھایا ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی.
شوہر نے بیوی کا دل دکھایا ناحق تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑی. اور آگے بڑھ کر ایک اور سٹیپ فرماتے ہیں کہ اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑی. ہم لوگ انٹچیبل بن گئے ہیں. میں کیوں معافی مانگوں؟ سب مجھ سے معافی مانگے. نہیں. اور پھر آگے کیا خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے فرماتے تھے نا کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غلاموں سے یہ بات کر سکتے تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام سے معافی مانگی کہ کان مڑوڑا تھا، تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو. یہ ہے میرے پیارے اسلام ہمارا اسلام. اتنا بڑا مرتبہ، کنفرم جنتی. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 4 بار نہیں، کئی بار جنت خرید لی. مگر خوف خدا ہے، مسلمانوں کے لیے نرم دلی ہے. ایک بار حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں نبی پاک، حضرت عثمان غنی کے پاس نبی پاک تشریف لے گئے عیادت کرنے. عثمان غنی زمین کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا عثمان سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے. نبی پاک نے فرمایا عثمان حیا کیوں آتی ہے؟ کہ حضور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا پاک پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو گیا. کیسے لوگ تھے یار، اتنی عبادتیں. ابھی تو میں نے ان کی شب بیداری، ان کی تلاوت، ان کی نمازیں، ان کی سادہ زندگی کچھ بھی بیان نہیں کیا. مگر اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی آنسو ہیں، توبہ ہے، عاجزی ہے، خوف خدا ہے. اور ہمارے سروں پر گناہوں کا انبار ہے اور ہماری اکڑی ختم نہیں ہو رہی ہے. ہم کو تو لگتا ہے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا، کوئی حج کر کے آ جائے گا تو پکا جنتی ہو گیا. حج کر کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ کی اجازت تھوڑی مل جاتی ہے. جیسا گیا ویسا ہی آیا، تو پھر کیا حج کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کوسچن ہوا کہ حضور کیسے پتا چلے حج مقبول ہوا کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے اچھا ہو کر لوٹا ہے، نیک بن کر لوٹا ہے تو سمجھ لو حج مقبول ہو گیا. جیسا گیا ویسا ہی آیا، وہی حرام روزی، وہی بے نمازی، وہی بری باتیں، اور حج 10 کر لیے، تو حج کا اثر کیا ہوا آپ پر؟ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. پچھلے معاف ہو گئے، اب اگلی زندگی اچھی گزارے. اور پچھلے معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرضے بھی معاف ہو گئے. کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں پیسے لیے تھے حج کیا پیسے بھی معاف ہو گئے. نہیں، قرضہ معاف نہیں ہوا، قضا نمازیں معاف نہیں ہوئی. آپ نے پیسے حقوق لوگوں کے لوٹانے ہیں. البتہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو دل دکھانے کا گناہ تھا اللہ اپنے کرم سے وہ سلو کروا دے گا، معافی عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں. باتیں تو بہت ساری سنی ہیں. اللہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ عطا فرما. حضرت عثمان غنی کی نیکیوں کی جو لالچ ہے اس کا حصہ عطا فرما. اللہ حضرت عثمان غنی کی پرہیزگاری کا حصہ عطا فرما، ان کے خوف خدا کا حصہ عطا فرما. اے کریم اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. میرے مولا، جو یہاں تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، بیان ہوا، اب نظر و نیاز بھی پیش کی جائے گی. تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اللہ تمام اولیاء کاملین بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے اللہ، آج جو بیان سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکیاں کرنے کا شوق نصیب فرما. صدقہ جاریہ والے کاموں میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. اے کریم، گناہ جاریہ والے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں حضرت عثمان غنی کے مزار جنت البقیع میں حاضری کا شرف نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں بار بار، سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری ہم سب کا مقدر فرما. اے کریم مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو بلا دے. اے اللہ، جو جس پریشانی میں ہیں اپنے کرم سے اس پریشانی کو دور فرما. ہمارے بہت اچھے بھائی عبد الجبار بھائی اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، سب دعا کرے کہ یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما.
اے اللہ ہم میں سے ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں میں بھی جو بیمار ہیں اللہ اے شفا دینے والے مولا حضرت عثمان غنی کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی